بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یا فتاح علما۔ السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، پہلی نشست ہم نے رمضان المبارک میں کی تھی، جس کا موضوع تھا کہ عبادات اور معاملات کا فلسفہ۔ اسی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم اس کی دوسری نشست میں ہم کچھ مزید اس کے بارے میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے یہ مجھ پر، آپ پر اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جو کچھ آپ سیکھیں، پڑھیں، اس کو دوسرے تک پہنچائیں اور صحیح معنوں میں اور اس کی صحیح روح کے ساتھ اس کو پہنچائیں، کیونکہ ختم نبوت ہو چکا اور کار نبوت باقی ہے، اور رہتی دنیا تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادات اور معاملات۔ عرف عام میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کو عبادات کا نام دے کے مکمل دین ہم نے اس کو سمجھ لیا، جبکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین نام ہے عبادات اور معاملات کا، کیونکہ ایک انسان اور بالخصوص ایک مسلمان کی پہچان جب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد جگہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس نے وعدہ پورا نہیں کیا اس کا کوئی دین نہیں۔ تو ناظرین، سامعین، آپ نے دیکھا کہ صرف ایک عہد، ایک وعدہ پورا نہ کرنے پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنا عہد پورا نہیں کیا گویا وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں، جو فرائض کی شکل میں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور جہاد ہے، یہ تمام کے تمام جو عبادات ہیں یہ انسان کے اندر ایک پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، اندرونی پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، بیرونی پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کا اثر جو ہے وہ معاشرے پہ نہیں پڑتا۔ اثر جو معاشرے پہ پڑتا ہے اور جس سے معاشرہ بنتا ہے وہ آپ کے اور میرے معاملات ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں عملاً کر کے دکھایا۔ اگر آپ کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی مقدسہ کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ نے اپنے اخلاق حمیدہ سے ان کافروں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا۔ لوگ جو کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ یہ یقین تھا ان کو کہ جو بھی چیز، جو بھی امانت ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھائیں گے اس کے اندر کوئی خیانت نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو قرآن مجید والفرقان الحمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ سورہ فرقان اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، کون ہیں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے 14 اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان 14 میں سے بیشتر جو ہیں ان کا تعلق معاملات سے ہے۔ پہلا یہ ہے کہ
کہ وہ جب بھی زمین پہ چلتے ہیں انتہائی عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، کیونکہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں، اپنی نظروں کو نیچی رکھتے ہیں اور عجز و انکساری کے ساتھ اس دنیا میں گزر بسر کرتے ہیں۔ دوسری بات کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور دوسری بات کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں بھائی، بغیر الجھے ہوئے، بغیر بحث و مباحثے کے اور انتہائی حکمت کے ساتھ ان سے جو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر کا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو اس میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، قتل ناحق سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، توبہ سے بچتے ہیں، جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں، بےہودگی سے بچتے ہیں، اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اہل و عیال کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ متقین لوگوں میں ان کے بھی امام اور پیشوا بنیں۔ تو یہ تمام جو خصوصیات ہیں یہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے درمیان دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اب ناظرین، اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس 14 نکات میں اگر آپ یہ دیکھیں تو عاجزی، اس کا براہ راست تعلق آپ کے معاملات سے ہے، آپ کا تعلق آپ کے اہل خانہ سے، آپ کا تعلق آپ کے اہل و عیال سے، آپ کا تعلق آپ کے عزیز و اقارب سے، آپ کے دوستوں سے، عام ملنے جلنے والوں سے۔ تو اس میں عاجزی کا عنصر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں۔ عجز و انکساری انسان کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہی گئی کہ جاہلوں سے، کہ جب بھی جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کے اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں نہ سمجھ لوگ، جن بیچاروں کی سوچ اور سمجھ اتنی نہیں ہے، اگر آپ ان کو کوئی اچھی بات کہیں تو وہ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی بجائے۔ تو ایسے لوگوں سے الجھنے کی، ایسے لوگوں سے حکمت کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ پھر یہ بات کون لوگ ہیں جو کہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر میری نماز مجھے ان امور سے نہیں روکتی تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرے اندر تبدیلی کیوں پیدا نہیں ہو رہی، کیا میری کی گئی عبادت میں خضوع و خشوع نہیں ہے، یا میں صرف اس کو ایک فرض یا اس کو ایک صرف اور صرف اللہ کا حکم سمجھ کے میں بجا لا رہا ہوں، اور میں اس کی روح کو، ہم اس کی روح کو نہیں پہنچ رہے۔ ہر عبادت کی روح کو پہنچ کر پھر اس کو بجا لانا ہے۔ میں رات بھر قیام کروں، سجود کروں، رکوع کروں، اور صبح اٹھ کے میرے معاملات ہیرا پھیری کے ہوں، جھوٹ ہو، بدگمانی ہو، تہمت ہو، غیبت ہو، بے ایمانی ہو، عہد شکنی ہو، تو آپ خود سوچیں کہ میری اس کی گئی رات کی عبادت کا اس قول و فعل جو ہے، جو میں اپنے اللہ سے اقرار کر رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب مجھے سیدھے راستے پہ اللہ نے بتا دیا کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ تم چاہے شکر گزار بن جاؤ اور چاہے نافرمان بن جاؤ۔ اب یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے کہ مجھے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ حاضرین اور سامعین، مومن
کے پاس وقت بہت قلت ہے. کب اور کس وقت کس کا ٹائم پورا ہو جائے. موت ٹھہری آنے والی آئے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی. کہ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے اور کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. یہ دنیا اس کی چکا چوند نے ہم کو بنیادی طور پہ غافل کر دیا. بنیادی طور پہ ہم اپنے مقصد اور اپنے مشن سے ہٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور آپ نے جو قدسی نفوس تیار کیے تھے اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تبع تابعین، اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، انتہائی سادہ زندگی، بناوٹ سے دور. کوئی نہیں کہتا کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوں. وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. ہمارا عموماً ہم شکوہ گزار ہوتے ہیں، جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے شکوہ گزار کی بجائے مجھے شکر گزار بنا دے ہر حال میں. دنیا کا جو فتنہ ہے نا، اصل میں دجالی فتنہ، وہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دجال نے، شیطان نے ہم کو معاش کے چکر میں ڈال دیا. وہ طرح طرح کے خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ اگر آج میں نے یہ بے ایمانی کر کے یہ نہ کمایا تو میں اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا. اپنی عیش و عشرت، آرام اور دنیا جو بظاہر دنیا نمود و نمائش، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اس میں میانہ روی اختیار کیجیے، خرچ میں میانہ روی، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے. نہ تو اللہ کو کنجوس لوگ پسند ہیں اور نہ ہی اللہ کو فضول خرچ لوگ پسند ہیں جو اسراف کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر آپ مطالعہ کیجئے، آپ کی پوری زندگی معاملات سے پر ہے. کوئی بھی آپ کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیجئے، نماز کا معاملہ ہو، عدل و انصاف کا معاملہ ہو، گھرداری کا معاملہ ہو، عزیز و اقارب، معاشرتی اصول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پوری ریاست قائم کی. جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لائے تو پوری آپ نے ایک مدنی ریاست کا قیام، اور وہ تمام کی تمام اسلامی اصولوں اور معاملات پر مبنی تھی کہ انصاف، حق، جھوٹ سے پرہیز، غلط بیانی، تہمت، الزام، ناشکر گزاری، غیبت، معاملہ فہمی، قطع رحمی، صلہ رحمی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک معاشرہ ترتیب دیا. اس معاشرے میں کے قیام میں جو آپ نے پوری اپنی تعلیمات لگائیں اور اس میں قدسی نفوس تیار کیے، وہ تمام کے تمام، جس میں جلیل القدر اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خلفائے راشدین والمہدیین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کا کیا مرتبہ بلند فرمایا کہ جس وقت غار میں آپ تھے تو باقاعدہ آیت نازل ہوتی ہے کہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المومنین، کتنی بڑی سلطنت کے مالک، لیکن عدل و انصاف کا کیا عالم تھا کہ گلی کوچوں میں رات میں گشت کرتے ہیں، گھر سے آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا،
تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کم میرا مالک دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کا معاشرہ حضرت عمر ثانی، حضرت سید عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، اتنا خطیر مال کیا تھا؟ یہ معاشرے کی تکمیل تھی۔ اور معاشرہ بنتا ہی جب ہے جب آپ معاملات، اور معاملات کے ساتھ جب ہم سب اپنی عبادات میں ایک پاکیزگی، خلوص، خضوع اور خشوع پیدا کریں گے اور معاملات اپنے صحیح رکھیں گے تو یقیناً ایک ویسے امتی بنیں گے جیسے میرے نبی اور آپ کے نبی، ساری امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اب الحمدللہ ایک بہت مقدس فریضہ آنے والا ہے، عید الاضحیٰ، جس میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہوتی ہے۔ سنت ابراہیمی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ بھی معاملہ فہمی ہے۔ آپ دیکھیے سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم نبی تھے۔ اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں کریں۔ تو ناظرین، یہاں پر عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ جہاں سے انسان کی عقل کا انتہا ہے وہاں سے میرے رب کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ پہ قربان کرو۔ آپ دیکھیے نبی محترم ہے، عقل سے پرے ہے یہ بات کہ کوئی کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور لگاتار یہی خواب دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی چیزیں قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پتہ چلا کہ آپ کو تو سب سے عزیز آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بات یہاں پہ سمجھنے اور غور طلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر عقل پہ پرکھے آمنا صدقنا کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور قربان جائیے۔ ایسے بیٹے پہ کہ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ فرمایا صدق آمنا صدقنا، ابا جان آپ کو جیسا حکم ہوا ہے آپ اس طرح کیجیے۔ تو اس قربانی میں اصل جو سبق آپ کو، مجھے اور رہتی دنیا تک، وہ یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کو بجا لانے کے علاوہ پوری ایمانی طاقت قوت کے ساتھ اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ان لوگوں کا، قریب قریب کے لوگوں کا، اہل و عیال میں سے، عزیز رشتہ داروں میں سے ان لوگوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے جو لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اچھا کھا سکیں غربت کی وجہ سے۔ تو یہ ہمیں درس دیتا ہے کتنا۔ آپ یہ دیکھیے اس دین کی خوبصورتی کا اندازہ کیجئے کہ جب آپ قربانی کریں گے تو اس کے 3 حصے ہوں گے، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک مستحقین کے لیے۔ کیا انصاف پسند، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات اور معاملات کو اس لیے ساتھ میں جوڑ دیا تاکہ اس کے اندر جو نکھار پیدا ہو، جو نکل کر آئے، جو بندہ، تاکہ ایک دنیا میں جس کی پہچان ہو، جس کے بولنے کی ضرورت نہ پڑے، تقریر کی ضرورت نہ پڑے، اس کا عمل یہ ثابت کر دے کہ یہ نبی و آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے،
اب آپ دیکھیے کتنی عبادات اور معاملات ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم والفرقان الحمید میں صبر سے متعلق یہ فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب حضرات صبر جو ہے نا وہ بہت بڑی عبادت ہے. صبر اور شکر کچھ ایسی چیزیں ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر آپ کو صبر کرنا ہوگا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ہو گئیں ان پہ صبر کرنا پڑے گا اللہ کی رضا کے لیے. اپنے زبان کو صبر اور شکر سے لبریز کریں، کیونکہ اللہ نے نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے، کیونکہ پڑھنی ہے، حکم ربی ہے. نہ زکوٰۃ دینے والے، نہ حج کرنے والے، نہ روزہ رکھنے والے کے ساتھ. روزہ رکھو گے، روزہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس میں بھی آپ کو اور میرا فائدہ ہے. نماز اس لیے پڑھ رہے ہو تاکہ ایک پاکیزگی پیدا ہو جائے اللہ کے، اس میں آپ کا اور میرا فائدہ ہے. اگر ساری دنیا کی مخلوقات مل کے بھی اللہ کی عبادت چھوڑ دے تو میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیہ. لیکن صبر وہ واحد عبادت ہے جس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. تو یہ ناظرین یہ معاملات میں سے دیکھیں ہماری زندگی کے کتنے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، ان معاملات میں صبر کی بڑی اہمیت ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے، آپ کے پاس دو طریقے ہیں. یا تو آپ اپنی زبان سے اس کو غضن پہنچائیں، گالم گلوچ کر دیں، برا بھلا کہہ دیں، یا آپ اپنی قوت بازو سے، اپنی طاقت سے اس کی پٹائی لگا دیں، اپنے غصے کا اظہار کر دیں. یا پھر ایک اولین درجہ یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کے حق میں بھی بہتری فرما اور میرے حق میں بھی بہتری فرما. تو یہ معاملہ فہمی ہے، یہ معاملات ہیں. میری نماز نے مجھے یہ سکھایا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب ہمارے ہاں رائج العام ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار کم از کم مسجد میں تو جھوٹ نہ بولو. میرے عزیزوں جھوٹ گناہ ہے، وہ چاہے مسجد میں بولا جائے، چاہے محفل میں بولا جائے، چاہے بازار میں بولا جائے، تو جھوٹ تو گناہ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. میں کسی معاملے میں اگر کوئی صفائی نہیں پیش کر پا رہا، کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے، تو میں جھوٹ کا سہارا لوں. اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور اس کے پیچھے کئی جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ میرے معاملات صحیح نہیں ہیں. عہد کر لیں، اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ میری عبادات کے ساتھ ساتھ میرے معاملات کو بھی ٹھیک کر دیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی نشست سے ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہم سب کو اپنے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے خیالات اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نشست میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.